میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، میں سیاستدان نہیں ہوں۔ صرف یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا۔ آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پریس کلب کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، ڈیتھ کمیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ کا آنے والا میگزین جو ہے اس کے بارے سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ دن بھی مجھے یاد ہیں جب ہم اسی ہال میں بیٹھ کر حاجی غلام نبی صاحب کی صدارت میں علم کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں۔ تو اس سوچ بچار کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اتنے اچھے ساتھی جو ہیں یہ مل بیٹھے ہیں اور اس کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ یہی سوچ ہوتی ہے اچھے لوگوں کی، اور میں چونکہ مجھے 1980 سے لے کر میرا میڈیا سے تعلق ہے، 80s میں نے فلم میڈیا کے ساتھ میرا تعلق تھا، اور جب لیٹ 80s میں آیا تو میں نے ریڈیو شروع کیا جو کہ پائرٹ ریڈیو تھا۔ یہ ریڈیو جو لائسنس والا نہیں تھا، یہ پائرٹ ریڈیو تھا، ایشین ایئر کے نام سے ہم نے بریڈفورڈ سے شروع کیا۔ تو اس کے بعد اللہ نے یہ موقع دیا کہ ایک خبر آئی اخبار جنگ میں ہی کہ اسٹوک آن ٹرینٹ میں ایک چرچ کو جو ہے وہ ریڈیو دیا گیا ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے بات کی کہ اگر وہ چرچ کو ریڈیو مل سکتا ہے تو ہمیں رمضان المبارک میں ریڈیو بھی مل سکتا ہے۔ تو اسی بات پہ ہم کچھ ساتھی مل بیٹھے اور اس پہ کام ہوا۔ اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے ایک انگریز کو ہائر کیا کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم کس طریقے سے ہم جو ہے ریڈیو کو لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ 1992 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج 2012 ہے، 20 سال ہو گئے الحمدللہ، 20 سال اس سال کو، اس مارچ میں 20 سال ہو گئے ہیں ریڈیو رمضان کو چلتے ہوئے۔ اور وہ ریڈیو جو بریڈفورڈ سے شروع ہوا تھا 40 شہروں میں اپنی نشریات پیش کرتا ہے۔ ہم نے بریڈفورڈ سے صرف یہ نہیں کہ بریڈفورڈ میں شروع کیا تو بس ادھر رہ گئے، ہم نے مختلف شہروں میں خود جا کر لوگوں کو تحریک دی اور ان کو کہا کہ آپ کام کرو، آپ شروع کرو ریڈیو، کیونکہ اس سے قوم کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے۔ اور جب میں بریڈفورڈ سے یہاں شیفیلڈ آیا تو یہاں پہ بھی میں نے سوچا کہ سٹارٹ لیا جائے، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جاوید قاضی صاحب جیسی شخصیت مجھے ملی، اور یہ واحد شخص ہیں جو ریڈیو سے منسلک تھے، پہلے بھی یہاں پہ بھی پائرٹ ریڈیو چلتے تھے، اور ان کا جو تعاون مجھے ملا، یقین جائے باقی سب نئے لوگ تھے، سب کو ٹرین کیا انہوں نے، میں نے مل کر لوگوں کو ٹرین کیا، اور ان کی جو معاونت اور تعاون رہا اسی وجہ سے آج 100 سے زیادہ والنٹیئر جو ہے ریڈیو رمضان کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ریڈیو رمضان سے ہو کر BBC پر بھی گئے ہیں، بہت سارے ٹی ویز پر چلے گئے ہیں، بہت سارے کہیں پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور یہی ہے علم کا بھی، علم اخبار کو پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی پہچان بنی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں سامنے آئے ہیں جس کی بات ہم نے کی ہے۔ لیکن علم اخبار شروع ہونے سے پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو میں نے شاہ صاحب سے یہ فرمایا کہ 90s کے دور میں بریڈفورڈ سے میں میگزین پبلش کرتا رہا ہوں آواز ملت کے نام سے، اور مجھے یہ تجربہ ہے کہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ اپنی جیب جو ہے اس کو بھاری رکھنا، خالی جیب کام نہیں شروع ہوگا، 6 ماہ کے لیے کم از کم کوٹا ہونا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ علم اخبار نے 6 ماہ تو کیا آپ دیکھ لیں، آپ سب کے سامنے ہے 2 سال گزرے، اور الحمدللہ یہ جس ترقی سے آگے بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے اب میگزین بھی آنے والا ہے، یہ ہم سب کے لیے، اس شہر کے لیے، اس یورک شہر کے لیے یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ ہم اپنا پیغام جو ہے اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ باقی پریس کلب کے زیر صدر صاحب موجود ہیں، اس میں جو بھی معاملات ہوں گے آئندہ میٹنگ میں طے کیے جائیں گے، اور اس کو آگے لے کر ضروری ہے، کیونکہ شہر کی پہچان شہر کے لوگوں سے ہوتی ہے، اور شہر میں جو لوگ کام کرتے ہیں اسی سے لوگوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ میں جب بریڈفورڈ سے یہاں آیا تو مجھے بہت ہی خاموشی لگی، یہاں پہ بڑا ہی کوائٹ شہر تھا، ایک سوئی کے لیے بھی لوگ بریڈفورڈ جاتے، ہر کام کے لیے بریڈفورڈ جاتے۔ لیکن علم اخبار اب دیکھیں، پہلے میں وہاں سے یا راوی اخبار وہاں سے ہم نکالتے تھے تو ادھر بھیجتے تھے، آج علم اخبار یہاں سے نکلتا ہے اور بریڈفورڈ جاتا ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آگے جا کے ریڈیو رمضان کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ اس میں سعید بھائی جو ہیں اور محمد علی صاحب، یہ 2 ایسی شخصیات ہیں، جاوید قاضی صاحب تو پریکٹیکلی، لیکن جو مشورے مجھے ہمیشہ ملے ہیں وہ سعید صاحب اور محمد علی صاحب سے، انہوں نے ہر موقع پر جو بھرپور تعاون کیا ہے اس کوئی صلہ نہیں دے سکتا، اور ہر موقع پر کسی بھی مسئلے کو
ظاہر مختلف مراحل سے بندہ گزرتا ہے تو اس میں ہمیشہ انہوں نے تعاون کیا اور ہر معاملے میں ایک میانہ روی درمیانہ راستہ جو ہے نکال کر ہم آگے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی پچھلے سال بھی ہم نے لارڈ میئر کی اپیل پہ فنڈ ریزنگ کی تھی. اس سال جو نئے لارڈ میئر ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ کالے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں کالا ہو چٹا ہو کوئی بھی ہو لیکن مقصد یہ ہے کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ تعاون کرنا. اور اس سال بھی ہم ریڈیو رمضان کی طرف سے لارڈ میئر کی چیریٹی اپیل میں بھرپور جو حصہ لیں گے اور آپ سب کے تعاون کی اس میں اشد ضرورت ہوگی. شکریہ.